السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم تمام مسلمانوں نے ماہ رمضان خیر و عافیت کے ساتھ تقریباً گزار دیا، اور جس کی جیسی استطاعت تھی اس کے مطابق ہر ایک نے رب کی بندگی کی اور رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، رب سے مغفرت طلب کی ہے، دعائیں کی ہے۔ رب کریم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور سب کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ رب کریم ہم سب کو بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے اور سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ ہم سب نے جنت کا سوال کیا ہے، رب کریم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اب اس کے بعد آنے والا ہے عید کا دن۔ آپ اور ہم سب تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً عید کی تیاریاں ہونی بھی چاہیے۔ عید کیا ہے؟ عید اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر گزاری کا ایک دن ہے، اس سے جزا لینے کا دن ہے، اس کی بارگاہ میں گریہ بازاری کرنے کا دن ہے، اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کا دن ہے۔ دعائیں کیا کرنی ہے؟ دعائیں یہ کرنی ہے کہ یا اللہ تیری توفیق سے جو رمضان میں ہم لوگ عبادت کر پائے، تیری توفیق سے جو نماز تراویح ادا کی، روزہ رکھا، صدقات، خیرات، نیک اعمال بجا لائے، رب کریم یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، مگر تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا یہ جیسے بھی ہے ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق یہ اعمال کیے ہیں، رب کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ عید کا دن اس طرح سے گزارے کہ رب کی بارگاہ میں مسلسل دعائیں کرتے رہے کہ مولا ہماری اس عبادت کو، اس بندگی کو اور اس تواضع کو، انکساری کو اور ہمارے اس شکرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمارے تمام اعمال تیری بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں مولا اسے قبول فرما لے۔ یہ عید کا دن ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عید کا دن یہ ہوتا ہے کہ آپ عید کے دن اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے، جو عید کے دن اچھے اچھے پکوان نہیں پکا سکتے، جن کے پاس الگ الگ اقسام کی نعمتیں موجود نہیں ہیں، جو بڑی مشکل سے عید کے دن کچھ کھانے پینے کا انتظام کر پاتے ہیں، یا پھر وہ کپڑے نہیں خرید سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم آسانی مہیا کریں، ان کے لیے وہ ضرورتیں فراہم کریں، ان کے لیے اتنی رقم ان تک پہنچائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ یہ اصل میں عید کے دن ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اس لیے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے اور صدقہ فطر کا حکم دیا گیا ہے تاکہ غریبوں کو ان کا حق مل جائے، وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ مگر کیا ایسا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو عید کے دن اچھے کپڑے اپنے بچوں کے لیے نہیں بنا سکتے، اپنے لیے نہیں بنا سکتے، وہ اچھے اچھے پکوان نہیں پکا سکتے، اور وہ ایسے ہی دن گزار لیتے ہیں۔ اب سوچئے یہ ہم کر نہیں پا رہے، مگر اس کے سوا ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو عید کو اس انداز میں گزارتا ہے کہ وہ مسلم سے بھی اور غیر مسلم سے بھی چندہ کرتے ہیں، اور چندے کی صورت میں پیسے وصول کرتے ہیں، جبرن بھی کرتے ہیں، نرمی سے بھی کرتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ آپ کو، ہم کو کسی غیر سے اپنی عید اور اپنا تہوار منانے کے لیے پیسہ اور چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مسلمانوں میں یہ طریقہ عام ہو چکا ہے۔ اب ہر ایک کے پاس جا کر کے، دکانوں پر جا کر کے، گھروں میں جا کر کے مسلمان چندہ اکٹھا کرتا ہے، وہ رقم جمع کی جاتی ہے، مسلم غیر مسلم کے پاس سے جمع کی جاتی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر کر رہے ہیں۔ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ان پر پابندی لگانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر بہت سارے لوگ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، مگر یہ برائی میں ان کو ساتھ دے رہے، تعاون کر رہے، سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، اور مسلمانوں کو تباہ و بربادی کے راستے پر یہ لوگ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی مدد سے جب یہ فنڈ جمع ہو جاتا ہے، اس فنڈ کا استعمال پھر یہ لوگ ناجائز طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اب تو ایک کامن عادت ہو گئی ہے، ہر جگہ ڈی جے لگایا جاتا ہے، لائٹنگز لگائی جاتی ہے، اور اس کے مطابق وہ ڈی جے پر گانے بجائے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ نعت بجاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے قوالی بجاتے ہیں، جبکہ
یہ بھی چیزیں اگر آپ قوالی بجا رہے، اگر آپ نعت لگا رہے اسپیکر پر، اور اس کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر یہ آپ کا کرنا بیکار ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا راستے سے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، شیوا ہے۔ مگر آج کا مسلمان یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بجائے یہ سوچنے کے وہ اپنی ہٹ دھرمی، اپنی انا اور اپنی طبیعت کے مطابق ساری چیزیں کرنے لگا ہے۔ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اور کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی لیڈر موجود نہیں ہے کہ جو ان کو سمجھا سکے۔ وہ کسی سے پوچھتے نہیں، علماء سے کے مشورہ نہیں کرتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ان پیسوں کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سپیکرز لگائے جاتے ہیں اور اس پر گانے بھی بجائے جاتے ہیں اس کے بعد، اور پھر اتنا شور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی عبادتوں میں خلل آتا ہے۔ وہ دعائیں کرتے ہوں گے، ان کی دعاؤں میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ نمازوں کا وقت ہوتا ہے، خیر نمازوں کے وقت میں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بند کیا جاتا ہے، مگر نماز کے فوراً بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک، اور بالخصوص رات کے وقت میں تو ایک ہنگامہ بپا کر دیتے ہیں۔ سارے نوجوان، سارے بچے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ ڈی جے بجاتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں، یہ سسٹم جو ہمارے دین میں یا اسلام کے بینر کے انڈر میں یہ جو رائج کیا گیا ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ آپ عید کے دن اللہ کو راضی کرنے کے بجائے، عید کے دن غریبوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچانے کی بجائے، ان کی حاجت کی چیزیں مہیا کرنے کی بجائے، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کی بجائے، لاکھوں روپے ہمارے نوجوان اس ایسے ناجائز کام میں اور ناجائز فعل میں برباد کر رہا ہے۔ مگر کسی کی ہمت نہیں ہے آواز اٹھانے کی، کوئی اس پر آواز نہیں اٹھاتا، کوئی اس پر زور زبردستی نہیں کرتا، کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی بڑھ کر کے ان کو روکے اور ان کا ہاتھ تھامے کہ یہ حرکت آپ ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اسلام کے بینر کے انڈر میں آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ مگر نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ بس ہر ایک آدمی جو ہے اس کو دل میں، چند ایک آدمی اس کو دل میں برا جانتے ہیں اور وہاں رک جاتے ہیں، حالانکہ یہ کمزور ایمان ہے کہ دل میں برا جان کر کے رک جانا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے، جو زبان سے روک سکتا ہے وہ زبان سے روکے، مگر یہ کام ہو نہیں رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے، اپنا انداز بدل دے۔ عید منانے کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ بہتر طریقہ جو عید منانے کا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ غریبوں تک ان کی ضرورتیں پہنچاؤ، ان کی مدد کرو، اور جو رقم آپ جمع کر رہے ہیں، جو طریقہ ہے جمع کرنے کا وہ بھی غلط ہے۔ آپ اپنوں سے یہ رقم لیجئے اور اپنوں پر ہی خرچ کیجئے۔ اس کے سوا یہ ہے کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہندوستان میں بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، مسلم غیر مسلم میں محبت بڑھانے کے لیے، جہاں نفرتیں بڑھائی جا رہی ہے، آپ محبت کا پیغام دیجئے، آپ محبتیں بڑھائیے۔ اس کے لیے کوئی ایسا بہترین عمل کیا جائے، مثال کے طور پر آپ شیر خورما بنائیے، بڑی بڑی دیگیں بنائیے، ٹیبل لگائیے، کرسیاں لگائیے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ غیر مسلموں کو بٹھائیے اس پر، اور جتنا وہ چاہتے ہیں اتنا ان کو شیر خورما پلائیے۔ یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے سوا غریب لوگوں کے لیے اعلان کر دیجئے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، جو فنڈ آپ نے جمع کیا ہے اس کے ذریعے سے آپ اچھے سے اچھا لباس خریدیں، ایسا لباس خریدے جس کو آپ پسند کرتے ہو، ایسا لباس نہ خریدے جس کو آپ پسند ہی نہیں کرتے، جو آپ کی پسند کا ہو اس طرح اچھا لباس خریدے تاکہ وہ ان کے کام آ سکے، اور ان کو بلا کر کے عزت کے ساتھ وہ لباس ان کے حوالے کرے، تحفہ پیش کرے۔ یہ صورت ہے عید منانے کی، مگر مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بجائے مسلمانوں نے ایک غلط انداز اختیار کر لیا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کی روک تھام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ کہاں تک کامیاب ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب حد تو یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس سال مسلمان کیا کرتا ہے۔ جبکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پچھلی مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھٹی کے موقع پر بھی مسلمانوں نے اس سے احتیاط نہیں کیا، جبکہ ایک طرف ترکی میں اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنا بڑا زلزلہ آیا، اور اس میں اتنے لوگ اور اتنے مسلمان ہلاک ہوئے، مارے گئے، گھر برباد ہوئے، پراپرٹی ختم ہو گئی، گھر سے بے گھر ہو گئے، سب کچھ برباد ہوا، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت بھی یہاں کے مسلمانوں نے
پونا شہر کے مسلمانوں نے خواجہ غریب نواز کی چھٹی کو اسی انداز میں منایا، جبکہ یہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی منانے کا انداز ہی نہیں ہے۔ یقین کرے سرکار خواجہ غریب نواز آپ کے اس چھٹی منانے کے انداز سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، یہ طے شدہ بات ہے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ آپ نے اختیار کیا، آپ نے بنایا ہے۔ تھوڑی دیر قوالی اور اس کے بعد میں گانے بجائے جاتے ہیں، ڈانس کیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں، امت آگے بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان اس میں خرافات میں اور مزید آگے بڑھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ تو مسلمانوں کی بے غیرتی کا عالم یہ تھا کہ ترکی میں اتنی بربادی ہوئی ہے، باوجود اس کے مسلمانوں نے یہاں پر، مسلمانوں کے نوجوانوں نے یہاں پر اسی انداز میں خواجہ غریب نواز کی چھٹی منائی۔ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ ہماری غیرت مر چکی ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان میں کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف ہو تو یہاں ہمیں احساس ہونا چاہیے، یہ مسلمان ہوتا ہے، ہمیں درد ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ درد تھا؟ کیا مسلمانوں کی غیرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اس طرح سے کرے؟ مگر کر رہا ہے مسلمان۔ اب دیکھنا ہے، میں آپ کو پھر بھی دعوت دیتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اب تو اس کو بند کر دے۔ اب تو حالات فلسطین کے کیا ہے سب کو پتہ ہے، وہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے مسلمان مسجد کے لیے لڑ رہے ہیں، عبادت کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پر یہ مسلمان پتہ نہیں یہ نمازی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، اور پتہ نہیں انہوں نے نماز تراویح ادا کی یا نہیں کی ہے، مگر پھر یہ عید منانے کا جو حق جتاتے ہیں، ان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ عید منائے، وہ بھی اس انداز میں۔ انہیں کوشش کرنی چاہیے، بلکہ یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم یہ انداز بدل دیں گے، ہم اس طرح عید نہیں منائیں گے۔ بہت سارے غریب ایسے ہی رہ جاتے ہیں، ان کو ان کی ضرورتیں نہیں ملتی، ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی کہ وہ عید منا سکے، اور یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ناجائز پیسہ لاکھوں کی تعداد میں، مجھے جو اندازہ ہے ایک سپیکر یہ ڈی جے کے سیٹ کے لیے کم سے کم 50,000 ہے، اور زیادہ سے زیادہ لاکھوں کے اوپر ہی پیسہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سوچئے کتنے لوگوں کے گھر بسائے جا سکتے ہیں، کتنی لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہے، مگر ہم اس طرف سوچنے کے بجائے ہم دوسری طرف لگے ہوئے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے کوئی مسلمان آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے، خدا را ہوش کرو، اب فلسطین کے حالات دیکھو، اور کم سے کم اب احتیاط کرنا شروع کرو، اس کو بند کر دو، اور ساتھ ہی ساتھ انداز اپنا بدل دو۔ اگر آپ یہ رقم جمع کرتے ہیں یا کر چکے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، اس کا صحیح استعمال کرو، غریبوں تک، یتیموں تک، مسکینوں تک، حاجت مندوں تک، ضرورت مندوں تک اس رقم کو پہنچاؤ، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ، ہمارے عید میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے اور ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنے ضمیر سے پوچھو کہ آپ کا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ان حالات میں، جو فلسطین کے حالات ہے، یہ دیکھتے ہوئے بھی مسلمان کیا آج اسی انداز میں عید منائے گا؟ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے ضمیر سے پوچھے، کیا یہ ایمان ہے؟ کیا مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ تو مسلمان ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ خدا را ہوش کرے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم میری کہی ہوئی بات آپ کے دلوں میں اتر جائے، اور مسلمان صحیح انداز میں عید منا سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔